پاگل لڑکی یہ بہت بڑا عامل ہے، بڑے بڑے مسئلوں کو اس نے چٹکیوں میں حل کیا ہے۔ تم دیکھنا اقبال تمہارے قدموں میں ہوگا۔ اس کا ایک تعویذ استعمال کرنے سے ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس کے پاس کتنا پاورفل علم ہے۔ عامل بابا کالا سیاہ رنگ میری آنکھوں کے سامنے بیٹھا میری ساری داستان بہت ہی مزے سے سن رہا تھا۔ عامل بابا، خدا کے لیے مجھے کچھ ایسا عمل بتاؤ کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرنے لگے، وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر میرا پلو پکڑ لے۔ عامل بابا مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میرا تو کام ہی یہی ہے بچہ۔ اے بچہ، آج میں تمہیں ایک ایسا تعویذ دوں گا کہ تمہاری زندگی ہی بدل جائے گی۔ عامل بابا نے مجھے 1 مہینے کے تعویذ دیے جو کہ مجھے روزانہ اقبال کو پلانے تھے، اور مجھ سے 1 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی۔ جیسے ہی تعویذ اقبال کو پلانا شروع کیا، میں حیران ہو گئی۔ اقبال میری ہر بات ماننے لگا اور اپنی ماں کو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا، اور میری ساس سسک سسک کر دروازہ پیٹتی رہی۔ پھر ایک دن بیمار ہوئی تو اقبال کو تعویذ پلانا بھول گئی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کسی کو پتہ تو نہیں چلے گا؟ میں نے جلتے ہوئے اماں سے پوچھا تھا، جو میرے ساتھ فون پر بات کر رہی تھی۔ اماں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، ایسے تو میرا گھر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ نہ جانے کب اس کی ماں مرے گی اور کب سب کچھ میرے نام لگے گا۔ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے اماں سے کہا تھا، ارے تم میں اتنی عقل کہاں جو تم سب اپنے نام لکھوا لو گی؟ ایک شوہر تو تم سے قابو ہو نہیں سکا، باقی کیا خاک کرو گی؟ اماں بہت ہی مایوسی سے مجھے باتیں سنانے لگی۔ میں نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اماں آپ کو مجھے 4 باتیں سنانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، یہ ساری غلطی ہی آپ کی ہے۔ اپنے گھن مجھے سکھائے ہوتے تو آج مجھے ان سب پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ میں نے بھی اماں کو 6 باتیں سناتے ہوئے فون بند کر دیا تھا۔ آخر میں بھی انہی کی بیٹی تھی، 2 ہاتھ تو ان سے آگے ہی تھی۔ ارے بہو، او بہو رانی، چیختے ہوئے میری ساس نے مجھے پکارا۔ میں اپنی ساس کی آواز سنتے ہوئے غصے سے کمرے سے باہر جانے لگی۔ کیا ہے، کیوں گلا پھاڑ کر چیخ رہی ہو؟ جی تو کرتا تھا اپنی ساس کو ایسے ہی جواب دوں، مگر دل کے ارمان ہمیشہ دل میں ہی رہ جاتے تھے۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے کہا، جی ساسو ماں، آپ نے مجھے بلایا، کہاں تھی تم؟ بہت غصے سے ساس نے پوچھا۔ صبح سے رس کھائے ہیں، اب شام ہونے کو ہے، کھانا نہیں دینا کیا؟ تم سے بھی بہو جب تک کھانا مانگا نہ جائے تم بھی پوچھتی تک نہیں۔ موبائل فون چھوٹے تو تمہیں کچھ ہوش آئے نا؟ اف اللہ، کیا مصیبت ہے! پہلے اماں کی اتنی باتیں سنی، اب یہ بڈھی شروع ہو گئی ہے لیکچر دینے میں۔ دل میں سوچتے ہوئے کہنے لگی، کاش میں تمہیں منہ پر سب بول سکتی۔ اس بڑھیا کی باتیں سنتے ہوئے میں چپ چاپ کچن میں جانے لگی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کہاں میں نے مہارانی بننے کے خواب دیکھے تھے اور کہاں قسمت نے مجھے نوکرانی بنا دیا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے تھے۔ اب مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ شوہر کے آنے کا وقت بھی ہو چکا ہے۔ آج پھر ساس شوہر سے میری شکایت لگائے گی اور وہ مجھے آج پھر ڈانٹے گا۔ دل میں افسوس کرتے ہوئے اپنے نصیب کو کوستی جا رہی تھی۔ آج میں بہت خوشی تھی کیونکہ آج میری شادی کی سالگرہ تھی۔ میں یہ بات تو جانتی ہی تھی کہ ہر روز کی طرح مجھے آج بھی اپنے شوہر سے ڈانٹ ہی پڑے گی، مگر پھر بھی ایک چھوٹی سی امید تھی، شاید آج قسمت مجھ پر مہربان ہو جائے اور میرے شوہر کی پیار بھری نظر مجھ پر پڑ جائے۔ مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ ہر روز کی طرح ان کی نظر میں آج بھی غلط اور ان کی ماں سچی اور ٹھیک تھی۔ رو رو کر میرا برا حال تھا۔ مجھے اپنی ساس سے نفرت ہی ہونے لگی تھی۔ وہ کوئی موقع بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ میں بہت پریشان تھی کہ ایسا کیا کروں کہ میرا شوہر میرا بن جائے۔ جیسے وہ اپنی ماں کو پلو پکڑ کر آج تک چلتا ہے، ایسے وہ میرے پلو کے ساتھ بندھ جائے۔ کاش ایسا ہو سکتا۔ میری چھوٹی چھوٹی حسرتیں دل میں ہی رہ گئی تھیں۔ میں اب کیا کرتی؟ اماں سے بھی منہ پھلا کر بیٹھ گئی تھی۔ اب کس کے ساتھ اپنے دل کی تکلیف کو شیئر کرتی؟ ابھی میں اسی کشمکش میں تھی کہ اماں کو فون کروں یا نہ کروں۔ اس سے پہلے کہ میں موبائل کو ہاتھ لگاتی، میری ساس نے مجھے آواز لگاتے ہوئے کہا، لگتا ہے آج پھر موبائل پر مصروف ہو، کھانا کون دے گا؟ آ لینے دو میرے بیٹے کو آج، یا تمہارا موبائل نہیں یا پھر میں نہیں۔ میں اپنی ساس کو کھانا دی بغیر ہی اپنے کمرے میں آ گئی اور گھبراتے ہوئے اماں کو کال کرنے لگی۔ اماں پلیز فون اٹھاؤ، پلیز اماں، آج اگر تم نے فون نہ اٹھایا تو میری آواز کبھی سن نہیں سکو گی۔ میں اپنے اندر ہی بڑبڑا رہی تھی کہ اچانک سے مجھے ہیلو کی آواز سنائی دی۔ فون اٹھاتے ہی میں رونے لگی۔ اماں پریشان ہونے لگی اور مجھ سے کہنے لگی، کیا بات ہے میری بچی، سب خیریت تو ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ میرا دل بہت بھر آیا تھا۔ میں اور زیادہ روتے ہوئے اماں سے کہنے لگی، اماں یہ بڑھیا کب مرے گی؟ یہ کب میری زندگی سے جائے گی؟ میں تو اماں اب تنگ آ گئی ہوں، تھک چکی ہوں۔ اب میں ان دونوں ماں بیٹے کی چوٹیں جھیلتے جھیلتے، خدا کے لیے اماں کچھ کرو، نہیں تو تم اپنی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے کھو دو گی۔
سسکیاں لیتے ہوئے مجھ سے بات کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے اماں کو اپنے گھر آنے کا کہا اور فون کاٹ دیا۔ مجھے سکون چاہیے تھا، اس لیے میں اماں کے ساتھ گھر جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ دروازے پر گھنٹی بجی، میں دوڑتے ہوئے دروازہ کھولنے گئی کہ اماں آئی ہوگی، مگر آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہی رہ گئی جب دروازے پر میں نے اپنے شوہر کو پایا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں پریشان تھی، اب ساسو ماں میری شکایات لگا لگا کر میرا برا حال کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گی۔ اس سے پہلے کہ میں دروازہ بند کر کے اندر آتی، اماں نے مجھے آواز دیتے ہوئے کہا، ارے میں آ رہی ہوں، دروازہ بند مت کرنا۔ میں نے خوشی سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری اماں میرے پیچھے کھڑی تھی۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اماں کو دیکھتے ہوئے میری ساس اور شوہر خوش اخلاق ہونے کا ڈرامہ کرنے لگے تھے۔ ایسے ہی اماں کسی بہانے سے مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی۔ اگلے ہی دن اماں مجھے ایک عامل بابا کے پاس لے گئی اور مجھے شوہر کو قابو میں کرنے کا تعویذ لے کر دیا۔ میں وہ تعویذ لے کر اپنی سسرال چلی آئی اور عامل بابا کے دیے گئے تعویذ کا استعمال کرنے لگی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کام کا انجام کیا ہوگا۔ جان تو میری تب نکلی جب میرے شوہر غصے سے دروازہ پیٹتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئے اور میرا نام رابعہ ہے۔ میرے گھر والے پیار سے مجھے رابی کہا کر بلاتے ہیں۔ میں ایک بہت ہی غریب طبقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرا ابا صرف نام کے ابا تھے۔ میرے ابا کو کرنے کا کوئی کام دھندا نہیں تھا۔ یہ تو اللہ کا کوئی خاص کرم تھا کہ اماں کی ایک ہی اولاد تھی۔ اگر اماں کے 2-4 اور بچے ہوتے تو اماں تو بچے پالتے پالتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی۔ اس مہنگائی کے دور میں ایک بچے کو پالنا بہت مشکل تھا۔ اماں لوگوں کے گھروں کا کام کر کر کے محنت مزدوری کر کے 4 پیسے کماتی اور میرے دودھ کا کھانے پینے کا انتظام کرتی۔ میں ابا کی تو نہیں لیکن اماں کی لاڈلی بیٹی تھی۔ اماں مجھ پر جان نچھاور کرتی اور میری ضرورت کی ہر چیز کا خیال رکھتی۔ ابا کو کبھی مجھ پر ترس نہ آتا۔ ابا نے صرف مجھے پیدا کیا تھا لیکن میری کسی بھی ذمہ داری کو کبھی نہیں اپنایا تھا۔ میری ساری ذمہ داری اماں کے سر پر تھی۔ اماں جو کچھ کما کر لاتی، ابا مار پیٹ کر اماں سے بھی وہ سب چھین لیتے تھے۔ اماں ابا سے بہت تنگ آ چکی تھیں۔ کئی دفعہ سوچا کہ ابا سے علیحدگی اختیار کر لے، لیکن پھر دنیا داری کے ڈر سے اماں خاموشی اختیار کر لیتی اور ابا کے ساتھ ہی زندگی گزارنے لگی۔ اسی بات کا ابا ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے کیونکہ اماں کی ابا کے ساتھ لو میرج تھی۔ پسند کی شادی اس قدر ناکام ہوگی، اماں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا۔ جاننے والے سب اماں کو یہی نصیحت کرتے کہ ایک بچی کی ماں ہو، اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر کے کہاں در در کی ٹھوکریں کھاؤ گی۔ بچی جوان ہوگی تو اکیلی ماں کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس بھری اور ظالم دنیا میں کس کس کی نظر سے اپنی بچی کو بچاتی پھرو گی۔ اگر تم نے کسی لڑکے کو پیدا کیا ہوتا تو تب تمہارے جو من میں آتا وہ کرتی، بیٹا تمہارا سہارا بن جاتا، اکیلے اس کے ساتھ زندگی گزار لیتی، لیکن بچی کی وجہ سے تمہارا اپنے شوہر کے زیر سائے رہنا ہی بہتر ہے۔ یہی سوچتے ہوئے اماں نے ساری زندگی ایک نکمے اور ناکارہ انسان کے ساتھ گزارتی تھی۔ میں بچپن سے ہی ابا کو اماں کے ساتھ ظلم و ستم کرتے دیکھتی چلی آ رہی تھی۔ مجھے اپنے باپ سے شدید نفرت تھی۔ میرے باپ نے بھی کبھی مجھ سے محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ میں غموں کی ماری اپنے باپ کی شفقت سے ساری زندگی محروم ہی رہی۔ اماں مجھے گود میں دیے گلی گلی پیدل چل کر کام کی تلاش کرتی اور جہاں کام ملتا وہاں پر دہاڑی لگا لیتی۔ سخت دھوپ میں ایک بچھونے پر مجھے لٹا کر اماں بٹھے کا کام بھی کیا کرتی تھیں۔ شدید گرمی کے دن اور بٹھے کی تپتی سرزمین میں میرے جسم کو جھلسا دیا کرتی۔ میں جلنے کی تکلیف سے تڑپ کر رہ جاتی، روتی چلاتی، پر اماں چند پیسے کمانے کے لیے اپنے کام پر لگی رہتی کیونکہ اماں کا مالک اماں پر بہت سختی کیا کرتا تھا۔ اس نے صاف اماں سے کہہ رکھا تھا کہ اگر بچی پر دھیان رکھنا ہے تو تمہیں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھر رہ کر بچی کو ہی پال لو، لیکن اگر میرے ہاں کام کرنا ہے تو پھر تمہیں بچی کو نظر انداز کرنا پڑے گا، ایسا خود کو سمجھانا پڑے گا کہ جیسے تمہاری بچی تمہارے ساتھ ہی نہیں ہے۔ اماں کی مجبوری تھی کہ اماں اپنے مالک کی بات نہ مانتی تو وہ ایک سیکنڈ نہ لگاتا اور اماں کو کام سے نکال دیتا۔ پھر اماں میرا پیٹ کیسے پالتی، گھر کا کرایہ کھانا پینا سب کیسے پورا ہوتا، یہی سوچتے ہوئے اماں مجھے کچھ دیر کے لیے اپنے دل پر چٹان رکھتے ہوئے سخت دھوپ میں تڑپتی دیتی۔ جیسے ہی اماں کام کر کے فارغ ہوتی تو مجھے اپنے سینے سے لگا کر آنسوؤں کے ساتھ روتی اور میرا منہ چومتی اور بار بار مجھ سے کہتی، مجھے معاف کر دینا میری بچی، میں تمہارا خیال نہیں رکھ پائی ہوں۔ یہ وقت تھا جب مجھے کچھ سمجھ نہیں تھی، مگر جب میں تھوڑی تھوڑی بڑی ہوئی اور سمجھ بھی آنے لگی، جب مجھے پتہ چلا کہ میرا باپ کس قدر ظالم ہے، وہ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ اماں نے بہت سختی اور پریشانیوں والی زندگی گزاری تھی۔ میں بڑی ہوتی چلی گئی، مجھے اپنے ابا سے کسی قسم کی کوئی امید نہ تھی۔ مجھے ابا ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے۔
मैं अम्मा से कहती, इस निकटू और अपने साथ रखने का क्या मतलब है? जितनी जल्दी हो सके इससे जान छुड़वाओ, खामखा की जिम्मेदारियां बढ़ाई हुई हैं। जब भी मैं अम्मा से अब्बा के बारे में ऐसी बातें करती तो अम्मा मुझे समझाती कि ऐसा मत कहा करो, जैसा भी है आखिर है तो तुम्हारा बाप ही, लेकिन क्या बाप इस तरह के होते हैं? मैं अम्मा से हमेशा ऐसे ही सवाल करती कि अगर बाप इस तरह के होते हैं तो इससे अच्छा है कि बच्चे बिन बाप के ही ज़िंदगी गुजारें। अम्मा अक्सर मुझे समझाती, मगर अम्मा की कोई बात मेरी समझ में नहीं आती थी, क्योंकि मैंने अपने बचपन से ही अब्बा को ऐसे ही देखा था। घर की कोई भी जिम्मेदारी अब्बा को कभी समझ नहीं आई थी। घर का गुजर बसर बहुत मुश्किल से होता था। एक दिन अचानक अब्बा घर से गायब हो गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए थे। अब घर में काफ़ी सुकून महसूस होता था, ना कोई अम्मा के साथ लड़ने वाला होता और ना ही कोई अम्मा को पीटने वाला। मैं और अम्मा हंसी खुशी एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने लगे। अक्सर अब्बा के निकम्मे दोस्त अम्मा से अब्बा के बारे में पूछने घर आते तो मैं अम्मा की जगह इनको जवाब देती कि हमें क्या पता कि कहाँ है शराबी जवारी था, और ऐसे लोगों का कोई ठिकाना नहीं होता, और हमें क्या मालूम कहाँ मर खप गया है। हम नहीं जानते थे कि अब्बा जिंदा भी हैं या मर गए हैं। अम्मा ने भट्टे का काम छोड़कर मोहल्ले के कुछ घरों में काम पकड़ लिया था। अम्मा घर में काम करने जाती तो साथ मुझे भी ले जाया करती थी। मैं अम्मा का हाथ बटा दिया करती। अब घर के हालात काफ़ी बेहतर हो गए थे। अरे राबी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मेरी जगह हवेली में तुम काम के लिए चले जाओ, अम्मा ने बड़ी ही तकलीफ से कराती हुई आवाज़ में मुझसे कहा था। मैं अम्मा की बात सुनते हुए अम्मा के करीब जा बैठी और कहा, अम्मा चली तो मैं जाऊंगी, मगर तुम्हें इस तरह घर पर अकेला छोड़कर मैं काम कैसे करूंगी? मेरा जहन तो तुम्हारी तरफ ही रहेगा। क्यों ना हम दोनों ऐसा करें कि मैं आपके साथ हवेली चली जाती हूँ, आप वहाँ आराम कीजिएगा और मैं आपके सारे काम निपटा कर दोनों माँ बेटी घर वापस आ जाएंगे। अम्मा ने मेरी बात सुनते हुए कहा, मेरे जिस्म में तो रत्ती भर भी ताकत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ जाकर तुम्हें भी परेशान करूंगी। बेहतर यही है कि आज काम पर तुम अकेली ही चली जाओ। मैंने अम्मा की बात सुनी तो खामोशी से अम्मा को दवा देते हुए काम पर चली गई। आज तो मैं बहुत थक चुकी थी। थकी हारी शाम को काम से वापस आ रही थी, दिल में ख्याल आया कि अम्मा से भी सुबह का नाश्ता किया होगा, क्यों ना मैं बाजार से कुछ खाने को ले जाऊं, क्योंकि अब तो मुझ में भी ज़रा बराबर हिम्मत न थी कि मैं घर जाकर खाना पकाती। मैं यही सोचते हुए बाजार से खाना साथ ले गई थी। घर पहुंचते ही मैंने और अम्मा ने मिलकर खाना खाया। अम्मा की तबीयत अब कदरे बेहतर थी। खाना खाने के बाद अम्मा ने अपने और मेरे लिए गरम गरम चाय बनाई। मैंने आधा कप चाय पी और आधा अभी टेबल पर ही रखा था कि मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद सो गई। फिर अम्मा ने मुझे नहीं जगाया था, क्योंकि मेरे चेहरे से थकावट साफ दिखाई दे रही थी। अम्मा ने तो घर का कभी काम मुझसे नहीं करवाया था। यही सोचते हुए मेरी आंखों से ज़ारो कतार आंसू बहने लगे और दिल में मैं दुआ करने लगी कि या अल्लाह पाक, किसी के माँ बाप को कुछ ना हो। ये माँ बाप ही होते हैं जो अपने बच्चों पर छांव बनकर बैठे रहते हैं, और ख़ास कर उन माँओं को तो कुछ ना हो जिनके शोहर अपनी औलाद और बीवियों को अपने पाँव के धूल के बराबर समझती हैं। सुबह मेरी आंख खुली तो मेरी थकावट काफ़ी हद तक उतर चुकी थी। मैं अब रोज़ाना अम्मा के साथ काम पर जाने लगी थी। अम्मा के 4 घर थे, जिनमें से 2 घरों का काम मैं किया करती और 2 घरों का काम अम्मा किया करती थी। ऐसे ही हंसी खुशी मैं और अम्मा काम करने जाते और फिर काम से वापस आकर दोनों माँ बेटी खाना पकाने में मसरूफ़ हो जाती। अरे और आबी की अम्मा खाला जरीना घर का दरवाज़ा पीटते हुए मुंह उठाए घर के अंदर दाखिल हो रही थी। मैंने खाला जरीना को घर के अंदर आते देखा तो अम्मा से कहने लगी कि खाला जरीना को ज़्यादा मुंह मत लगाया करें। जब तक खाला जरीना पूरे मोहल्ले की चुगलियाँ और घर घर की खबरें ना सुना दे, खाला जरीना तो उठने का नाम तक नहीं लेती। अम्मा, ऐसे मेरा काम अक्सर लेट हो जाता है। आप और वो बैठी रहती हैं और मेरा सारा प्लान धरे का धरा रह जाता है। मेरी बात सुनते हुए अम्मा मुझे डांटने लगी और मुझसे कहने लगी, ऐसे मत कहा करो। मुझे डांटने लगी, मुंह उठाकर किसी के बारे में भी जो दिल में आता है बोल देती हो। अगर किसी दिन जरीना ने सुन लिया तो पूरे मोहल्ले में तुम्हारी मशहूरी कर देगी। हर घर में जाकर बताएगी कि रुबीना की बेटी राबी तो बहुत ही मुंहफट है। ऐसे भी तुम्हारी बात फैल गई तो तुम्हारी शादी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसी बातें सुनकर कोई पागल ही होगा जो हमारे घर का तुम्हारा रिश्ता भेजेगा। अम्मा सख्त गुस्से का इजहार करने लगी। इससे पहले कि मैं अम्मा को कुछ और कहती, खाला जरीना सर पर आन खड़ी हुई। अरे राबी मेरी बेटी, तू घर पर ही है? खाला जरीना ने बड़ी ही मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा। मुझे सख्त बेजारी हो रही थी। मैंने खाला की तरफ देखते ही खाला से कहा, आओ खाला बैठ जाओ, अम्मा किचन में हैं, तुम भी गरम गरम चाय पी लो। जी तो नहीं चाहता था कि इसको चाय की ऑफ़र करूं, मगर न जाने क्यों अम्मा की बातें सुनकर दिल में डर सा बैठ गया था। मुझे डर लग रहा था कि अगर अम्मा की बात सच हो गई, मैं तो सारी ज़िंदगी कुंवारी ही बैठी रहूंगी।
اور جو مہارانی بننے کے خواب ہیں وہ تو میرے دل کی حسرت ہی بن کر رہ جائیں گے۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے دل پر چٹان رکھ کر خالہ زرینہ کو اماں کے پاس بھیجا تھا۔ مسکراتے ہوئے خالہ زرینہ اماں کے پاس جا بیٹھی اور اماں سے کہنے لگیں کہ ارے روبینہ، میرے تیرے لیے ایک بہت اچھی خبر لائی ہوں۔ امید ہے تو میری اس خبر کو سن کر خوش ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں کوئی خوشی کی خبر سناؤں، ہمارے ساتھ والے محلے کی وہ آپا ہے نا۔ خالہ زرینہ بڑے ہی انداز سے اماں کو کسی کے گھر کی کہانی سنانے والی تھی۔ آج نہ جانے کس کے گھر کی عزت کا فالودہ خالہ زرینہ بڑے ہی الگ انداز سے نکالنے والی تھی۔ میں بھی خالہ زرینہ کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ خالہ زرینہ میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آج میں کسی گھر کی برائی نہیں کرنے والی، آج تو میں خوشی کی خبر لے کر آئی ہوں۔ تو مجھ سے ہمیشہ کہتی ہے نا کہ رابعہ بیٹی کہ میں ہمیشہ لوگوں کے گھروں کی برائیاں کرنے آتی ہوں، آج دیکھو میں بہت اچھی خبر لے کر آئی ہوں۔ ارے زرینہ، اب بتا بھی دو کیا بتانے آئی ہو، میرا تو دل خوشی کی خبر سننے کو ترس گیا ہے، اماں نے بڑی ہی خوشی سے خالہ زرینہ سے کہا۔ خالہ زرینہ اماں سے کہنے لگی، ہاں ہاں روبینہ، وہ جو سامنے گلی والی آپا ہے نا، اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ بہت اونچے خاندان میں کیا ہے، لڑکا بہت کماؤ ہے، اتنی بڑی کوٹھی ہے جہاں اس کی اکلوتی بیٹی بیاہ کر جائے گی۔ تم تو جانتی ہو نا کہ آپا کا میاں تو کئی سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا، کوئی اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے آپا بھی اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے بہت پریشان تھیں، ہر وقت آنسو بہاتی رہتی تھیں کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کیسے کروں گی۔ لو پھر اللہ نے ان کا بازو پکڑا اور ایک اونچی جگہ اس کی بیٹی کا رشتہ طے ہو گیا، اگلے ہفتے اس کی شادی ہے نا یہ خوشی کی خبر؟ اماں نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے خالہ سکینہ سے کہا، بات تو بہت خوشی کی ہے لیکن ساتھ ساتھ پریشانی والی بھی ہے۔ خالہ زرینہ اپنی ناک پر اٹکی اینک کو سیدھا کرتے ہوئے کہنے لگی، ارے پریشانی کاہے کی، یہ تو اچھی خبر ہے۔ تبھی خالہ زرینہ میری طرف دیکھتے ہوئے اماں سے کہنے لگی، ارے رابی، تو کیوں دل چھوٹا کرتی ہے، میں تیرے لیے بھی بہت بڑی خبر لے کر آئی ہوں۔ میں پھٹی ہوئی نگاہوں سے خالہ زرینہ کی طرف دیکھنے لگی اور دل میں کہنے لگی، کم وقت تمہاری تیرے پاس ہمارے لیے سوائے ٹینشنوں کے کوئی اور بات تو کبھی ہوتی ہی نہیں، آج کیسے تیری پٹاری سے خوشی کی خبر نکلے گی۔ میں ابھی انہی باتوں سے الجھ رہی تھی کہ خالہ زرینہ نے میرے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا، میرے پاس تیرے لیے ایک بہت اچھا رشتہ ہے، لڑکا بہت نیک ہے اور شریف ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت بھی ہے، اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ کسی بہت بڑے آفس کا آفیسر ہے۔ میں نے خالہ زرینہ کی بات سنی تو میں تو حیران ہی رہ گئی کہ خالہ زرینہ کے پاس میرے لیے واقعی میں ایک اچھی خبر تھی۔ میں اپنی چوکی خالہ زرینہ کے قریب کرتے ہوئے بیٹھ گئی اور خالہ سے کہنے لگی، ارے خالہ، اتنی بڑی خوشی کی خبر تو اپنے دل میں دبائے بیٹھی تھی، جلدی سے بتاؤ لڑکے کے گھر میں کون کون ہے اور تمہیں اس رشتے کے بارے میں کیسے معلوم ہے؟ خالہ زرینہ نے اپنی ناک پر اٹکے اینک کو ٹھیک کرتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ اب کی بار خالہ زرینہ اینک کے اوپر سے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی، گلی گلی پھرتی ہوں، گھر گھر میں آنا جانا ہے، تو پھر بھلا مجھ سے کسی گھر کی بات کیسے چھپی رہے گی؟ ساتھ ہی خالہ زرینہ یہ کہتے ہوئے اماں سے کہنے لگی، روبینہ، رشتہ بہت ہی اچھا ہے، لڑکا اکیلا ہے، نہ کوئی بہن نہ کوئی بھائی اور نہ ہی باپ ہے سر پر، صرف ایک ماں کا سایہ اس کے سر پر قائم ہے۔ روبینہ، کوئی کمی نہیں ہے، تمہاری بیٹی اس گھر میں ساری زندگی مہارانی بن کر گزارے گی، صرف ایک مسئلہ ہے، وہ بھی مسئلہ تم دونوں کو بتائے دیتی ہوں، پھر اس کے بعد تم دونوں سوچ کر اپنا فیصلہ مجھے بتا دینا۔ اگر تو تم دونوں کو یہ رشتہ پسند آ گیا تو میں جھٹ منگنی پٹ بیاہ والی بات کروں گی، اور اگر کہیں تم دونوں کو میری بات سننے کے بعد بھی رشتہ پسند نہ آیا تو پھر بھی میں تم لوگوں کو کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں کروں گی۔ میں اور اماں حیران خالہ زرینہ کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ زرینہ، اب ہمیں بتا بھی دے کہ بات کیا ہے۔ دیکھو روبینہ، اقبال بہت نیک اور اچھا لڑکا ہے، اچھا کماتا ہے، گھر بار بھی بہت اچھا ہے، اور سب سے بڑی بات گھر بار اپنا ہے، کرائے جیسے جھنجھٹ نہیں ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ وہ اپنی ماں کا بہت لاڈلا ہے، اس کی ماں اپنے بیٹے کا بہت خیال رکھتی ہے، وہ لڑکا اور لڑکوں سے الگ ہے، وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہے، بیوگی میں اس کی ماں نے اس کی پرورش کی، اسے پڑھایا لکھایا، اسے قابل بنایا کہ وہ اچھی کمائی کر سکے، اس لیے وہ اپنی ماں کے احسانوں کو اپنے سر پر سوار کیے ہوئے ہے، اپنی ماں کی ہر بات ماننا اس کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری ہے، بس اتنا ہے کہ وہ اپنی ماں کا فرما بردار ہے۔ میں تو کہوں گی، بنا کچھ سوچے سمجھے تو اپنی رابی کی شادی اقبال سے کر دے، آج نہیں تو کل اس کی ماں کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، اقبال کے ساتھ ساتھ پورے گھر کی ملکیت تمہاری بیٹی کی ہوگی، پھر کس کی چلے گی سوائے تمہاری؟
خالہ زرینہ کی باتیں تو ہماری سمجھ میں آ رہی تھیں، لیکن اس طرح ماں کا پلو پکڑے رکھنا بھی کوئی اچھی بات نہ تھی۔ اماں خالہ زرینہ سے کہنے لگی، ارے زرینہ، اتنی اچھی باتیں سنا کر یہ ایک خبر تم نے بڑی ہی الٹی سنائی ہے۔ جو لڑکا شادی سے پہلے ہی اپنی ماں کے کہنے پر چلتا ہے، اس کے قابو میں ہے، وہ شادی کے بعد اپنی بیوی کا کتنا ہی کہنا مانے گا۔ ایسے تو میری رابی اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ اپنی ساس کی بھی نخرے برداشت کرے گی۔ خالہ زرینہ نے اماں کی بات کاٹتے ہوئے کہا، روبینہ، تم نے بھی پتہ نہیں دھوپ میں بال سفید کر رکھے ہیں، یہ بھی کوئی بڑا مسئلہ ہے۔ آج کل کئی عامل بابا شوہر کو قابو میں کرنے کے تعویذ دیتے ہیں، جا کر دیکھے، اگر تو اسے سب کچھ اپنے مطابق لگا تو ٹھیک، ورنہ رابی مجھے بتا دے، میں اس کے لیے ایک ایسے عامل بابا سے تعویذ دھاگا کراؤں گی کہ ساری زندگی اس کا شوہر اس کا غلام بن کر رہے گا، اس کے اشاروں پر ناچے گا، ساری زندگی اس کے قابو میں رہے گا۔ اب بول، تجھے یہ رشتہ منظور ہے یا نہیں؟ خالہ زرینہ بہت ہی بہادری سے یہ ساری باتیں کرتے ہوئے اماں سے کہنے لگی۔ میں نے دیر نہ کرتے ہوئے خالہ زرینہ سے فوراً ہی کہا، خالہ، مجھے یہ رشتہ منظور ہے، تو لڑکے والوں سے بات کر اور جلدی سے میرے وہاں ہاں کروا دے۔ لوگوں کے گھروں کے جھوٹے برتن اور گند اٹھاتے اٹھاتے میں بھی تھک چکی ہوں۔ میرا اپنا گھر ہوگا، مہارانیوں جیسی زندگی ہوگی تو جینے کا مزہ بھی آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اماں کے چہرے پر نظر ڈالی۔ اماں بہت ہی عجیب نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اماں کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، اماں، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ ایک دفعہ مجھے اس گھر میں جانے دو، پھر دیکھنا تمہارے بھی وارے نیارے ہو جائیں گے۔ گھر کی کرتا دھرتا میں ہی ہوں گی تو تمہارا خرچہ بھی اٹھا لوں گی اور تمہیں بھی گھر گھر کا کام نہیں کرنا پڑے گا۔ ہم تینوں کی ملی بھگت سے یہ رشتہ طے ہو گیا۔ میں اپنے دل میں کئی خواب سجائے اقبال کے گھر کی دلہن بن کر چلی گئی۔ اقبال بہت خوبصورت اور نیک دل انسان تھے۔ شادی کے 1 مہینے تک تو میری ساس نے مجھے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگوایا تھا۔ میں اقبال کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنے لگی۔ اقبال مہینے کا مجھے خرچہ دیا کرتا ہے، میں اس خرچے میں سے اماں کو جو مرضی ہوتی دے دیتی۔ اقبال نے کبھی بھی مجھ سے پلٹ کر پوچھا نہیں تھا۔ زندگی اچھے سے انداز سے گزرنے لگی۔ کچھ اور وقت گزرا تو مجھے یہ بات بہت اچھے سے سمجھ آ گئی کہ میری ساس نے تو اپنا پورا ہولڈ میرے شوہر پر رکھا ہوا ہے۔ میری شوہر اپنی ماں سے پوچھے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھاتا۔ اگر کہیں باہر جانا ہوتا تو پہلے اپنی اماں کی اجازت لیتا اور پھر مجھے کہیں لے کر جاتا۔ اگر وہ بوڑھیا اجازت دے دیتی تو اقبال مجھے کہیں گھمانے لے جاتے، اور اگر کہیں اس کی بوڑھی ماں اجازت نہ دیتی تو میں چاہے کتنا ہی ٹل کیوں نہ لگا لیتی، اقبال مجھے قطعاً کہیں لے کر نہیں جاتے تھے۔ یہ سب سے بری عادت تھی میرے شوہر کی، اسے میری خواہش میرے آنسو تک دکھائی نہ دیتے۔ اوپر سے شادی کو سال ہونے کو تھا اور اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے بھی محروم رکھا تھا۔ یہ بہت بڑا ہتھیار تھا میری ساس کے پاس، جو ہر وقت مجھے ڈراتی دھمکاتی رہتی تھی۔ رابی، تم صرف نام کی رابی ہو، اگر اس بار مجھے پوتا یا پوتی کا منہ نہ دکھایا تو میں اپنے بیٹے اقبال کا نکاح کسی اور گھرانے میں کروں گی، جہاں سے میرے گھر کی نسل آگے بڑھے۔ اپنی ساس کی ایسی دھکیانوسی باتیں سنتے ہوئے مجھے اس پر شدید غصہ آتا۔ کئی دفعہ تو دل کرتا کہ کھانے میں تھوڑا سا زہر ملا کر اسے کھلا دوں تاکہ کام ہی تمام ہو۔ پھر خدا کے قہر سے ڈر جایا کرتی اور اپنے ہاتھوں کو ایسا گناہ کرنے سے روک لیتی۔ میری ساس نے میرا جینا حرام کر رکھا تھا، ہر وقت بے اولادی اور غریب ہونے کے طعنے دیتی رہتی۔ میں اپنی ساس کے اس رویے سے بہت تنگ آ چکی تھی۔ آج تو حد ہی ہو گئی تھی۔ میری ساس نہ جانے اقبال کے کانوں میں ایسی کیا باتیں ڈالی تھیں کہ اقبال منہ پھلائے کمرے میں داخل ہوئے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ ماں کا لاڈلا آج ماں کی پڑھائی ہوئی پٹی اپنی آنکھوں پر باندھ کر میرے پاس آیا ہے۔ میں نے بھی پھر بھی بہت حوصلہ کرتے ہوئے اقبال کا موڈ دیکھا اور آخر کار تھک ہار کر پوچھ لیا، ارے میاں، سب ٹھیک تو ہے؟ آپ کا موڈ کیوں پھولا ہوا ہے؟ اقبال نے غصے کی نگاہ میرے چہرے پر ڈالتے ہوئے کہا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میرا موڈ کیوں آف ہے؟ میں نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے اقبال کی جانب دیکھا اور کہا کہ مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ آپ تو ابھی ابھی کمرے میں آئے ہیں، مجھے کیا معلوم کہ آپ کو کیا ہوا ہے اور آپ کی ماں نے آپ سے کیا کہا ہے؟ اس طرح سے اقبال نے کھینچ کر اپنی شرٹ اتاری اور بستر پر پھینک دی اور مجھ سے کہنے لگے، دیکھو رابی، میں ہر بات برداشت کر سکتا ہوں، لیکن یہ اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ چاہے کچھ بھی ہو، دوبارہ کبھی تمہاری شکایت مجھے سننے کو ملی تو 3 الفاظ بول کر تمہیں اس گھر سے دھکے دے کر نکال دوں گا۔ پھر مت کہنا کہ میں نے تمہارے ساتھ برا کیا۔ یہ بات یاد رکھنا، بیویاں اور بہت مل جاتی ہیں لیکن ماں صرف ایک ہی ہوتی ہے، اور میں اپنی ماں کے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا۔ اقبال تو آج ایسے مجھ سے بات کر رہے تھے جیسے نہ جانے اس کی ماں کو میں نے کیا کہہ دیا تھا۔
हर काम तो इस बुढ़िया का मैं क्या करती थी, फिर भी इस बुढ़िया की ज़ुबान कहीं टिकती ही नहीं थी। मैं खामोशी से कमरे की सफाई सुथराई करने में मसरूफ़ हो गई। ये तो रोज़ का ड्रामा था। तब ही मेरी सासू माँ ने अपनी मीठी ज़ुबान में मुझे आवाज़ देते हुए कहा, राबी बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा खाना ही दे दो। सुबह से एक रस खाया है, शाम होने को है। मैं बीमार खुद उठकर खाना बना सकती तो कब का बनाकर खा चुकी होती। तुम्हारी मोहताज हूँ, इसलिए सारा दिन भूखे पेट ही गुजारा करना पड़ता है। अपनी सास की ये बात सुनते हुए मेरे पाँव तले से ज़मीन ही निकल गई। जैसे ही मेरी नज़र इकबाल के चेहरे पर पड़ी तो इकबाल खूनख्वार नज़रों से मेरी तरफ घूर रहे थे। ऐसा लगता था कि मानो जैसे इकबाल मुझे खा ही जाएंगे। इससे पहले कि मैं अपनी सास को कोई जवाब देती, इकबाल ने बिना कुछ सोचे समझे 2-4 थप्पड़ मेरे मुंह पर रसीद किए। मेरे तो तोते ही उड़ गए थे। मुझे बेइंतहा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए मैं अपनी सास के पास चली गई और इससे कहने लगी कि अभी कुछ देर पहले ही तो आपको खाना दिया था। सासू माँ आप भी कोई मौका नहीं जाने देती। सारा दिन इकबाल काम पर रहते हैं और जैसे ही वो घर आते हैं आप इनको तरह तरह की शिकायतें लगाने लगती हैं। सारा दिन तो आप ठीक रहती हैं। मेरे मुंह में जो भी आ रहा था मैं कहती जा रही थी। इकबाल ने आकर मेरे बालों से खींचते हुए मुझे झंझोड़ा और कहा कि दोबारा कभी मेरी माँ के आगे तो तुम्हारी ज़बान हलक से खींच लूँगा। चलो जाओ और जाके मेरी माँ के लिए खाना लेकर आओ। मैं रहते हुए किचन में जाने लगी और गर्मा गर्म खाना दोनों माँ बेटे को पेश करते हुए अपने कमरे में चली गई। दोनों में से किसी ने भी मुझे बैठकर खाना खाने को नहीं कहा था। रोते हुए अपनी माँ को कॉल की। जैसे ही अम्मा ने फ़ोन उठाया तो मेरा रो रो कर बुरा हाल था। अम्मा का तो कलेजा फटने को था। बार बार मुझसे कहने लगी, अरे राबी क्यों रो रही जा रही हो, सब खैरियत तो है, तुम्हारी सास तो ठीक है। मैंने गुस्से भरे लहजे में अम्मा से कहा, इस बुढ़िया को क्या होना है, वो इतनी जल्दी मरने वाली नहीं। वो मुझे मार कर ही मरेगी। जीना हराम कर रखा है इस बुढ़िया ने। मैं हज़ारों कतार रोते हुए और खाला जरीना को बद्दुआएं देने लगी। कमबख्त मारी कहती थी, बहुत अच्छा रिश्ता है, महारानी बनकर रहोगी। महारानी बनने के चक्कर में मैं तो नौकरानी बनकर रह गई। अम्मा, इस कदर अजियत वाली जगह है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। खाला जरीना का जिक्र करते हुए अम्मा मुझसे कहने लगी, अरे राबी रुको तो सही, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारी खाला जरीना ने इस वक्त क्या कहा था कि शोहर को काबू करने का तावीज़ मिल सकता है? क्यों ना मैं जरीना से कहकर तुम्हारे लिए इस तावीज़ का इंतज़ाम कर लूँ। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ी थी। मैंने देर ना करते हुए अम्मा से कहा कि हाँ, ये बात तो मुझे याद ही नहीं थी। अम्मा, खाला जरीना को जितनी जल्दी हो सके बुलाओ और इससे मेरे बारे में बात करो और इसे कहो कि मुझे इस आमिल से मिलवाए जिसके पास शोहर को काबू करने का तरीका है। मैं कह देती हूँ अम्मा, अगर ये काम जल्दी ना हुआ तो अनकरीब ये बुढ़िया मुझे ले डूबेगी। मेरी बात सुनते हुए अम्मा ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि मैं सुबह ही तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। खाला जरीना को बुलाया गया और अम्मा घर आकर 1-2 दिन के लिए मुझे अभी अपने साथ ले गईं। हम तीनों औरतें इस आमिल के आस्थाने पर चले गई। इंतहाई खौफनाक जगह थी। मैं खाला जरीना से कहने लगी कि ये जगह तो इंतहाई डरावनी है। आमिल बाबा कैसा होगा न जाने। खाला सकीना तो मुझसे कहाँ लेकर आई हो। खाला जरीना मुझे खामोश रहने का इशारा करते हुए कहने लगी, पागल लड़की, ये बहुत बड़ा आमिल है। बड़े बड़े मसलों को इसने चुटकियों में हल किया है। तुम देखना, इकबाल तुम्हारे कदमों में होगा। इसका एक तावीज़ इस्तेमाल करने से ही तुम्हें मालूम हो जाएगा कि इसके पास कितना पावरफुल इल्म है। आमिल बाबा काला स्याह रंग मेरी आंखों के सामने बैठा मेरी सारी दास्तान बहुत ही मज़े लेकर सुन रहा था। आमिल बाबा, खुदा के लिए मुझे कुछ ऐसा अमल बताओ कि मेरा शोहर मुझसे मोहब्बत करने लगे, वो अपनी माँ को छोड़कर मेरा पल्लू पकड़ ले। आमिल बाबा मुस्कुराते हुए कहने लगा, मेरा तो काम ही यही है बच्चा। ए बच्चा, आज मैं तुम्हें एक ऐसा तावीज़ दूंगा कि तुम्हें ज़िंदगी ही बदल जाएगी। आमिल बाबा ने मुझे 1 महीने के तावीज़ दिए जो कि मुझे रोज़ाना इकबाल को पिलाने थे और मुझसे 1 लाख रुपए की डिमांड की। अरे बाबा, अगर मेरे पास 1 लाख होता तो मैं तुम्हारे पास ही आती। मैंने गुस्से का इजहार करते हुए आमिल बाबा से कहा। आमिल बाबा कहने लगे, 50,000 अब दे जाओ और 50,000 काम होने के बाद लूँगा। 1 महीने तक तुम्हें इन तावीज़ात को इस्तेमाल करना है। इसके बाद सारी ज़िंदगी तुम्हारा शोहर तुम्हारे कदमों से नहीं उठेगा। खुशी की खबर सुनते हुए मेरे तो हाथ पाँव ही फूल गए थे। मैंने झट से अपना पर्स खोला और अपनी सास के पैसे जो मैंने सुबह ही चुराए थे, कुछ पैसे आमिल बाबा के हाथ में रखते हुए कहा, अभी के लिए ये रखो, 15 दिन बाद मैं दोबारा चक्कर लगाऊंगी तो बाकी की रकम भी दे जाऊंगी। आमिल बाबा ने खुशी खुशी पैसे पकड़े और हमें घर जाने को कहा।
اب میں ایک بھی دن ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے فوراً گھر پہنچاؤ۔ میں گھر گئی اور پہلا تعویذ اقبال پر آزمایا۔ یہ تعویذ تو واقعی میں بہت پاورفل تھا۔ پہلے ہی دن اقبال کا رویہ میرے ساتھ بالکل ہی تبدیل تھا۔ میں دیکھ کر حیران تھی کہ اقبال جیسا انسان جو اپنی ماں کا پلو ہی نہیں چھوڑتا، وہ مجھ سے اس قدر تمیز اور محبت سے بات کرے گا۔ میری تو خوشی کے کوئی انتہا نہ تھی۔ اب میں روزانہ باقاعدگی کے ساتھ تعویذ اقبال کو پلانے لگی۔ اس عمل کو کرتے مجھے ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ اقبال مکمل طور پر میرے قابو میں آ گیا۔ اب اقبال کو اپنی ماں کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اقبال میرے آگے پیچھے گھومتا نظر آتا۔ اس کی ماں اقبال کو یہ سب کرتے دیکھتی تو اس پر غصہ ہونے لگتی۔ ساس کو اس بات کی خبر ہو چکی تھی کہ میں کچھ تو ایسا عمل کر رہی ہوں جو اقبال کا رجحان اپنی ماں سے ہٹ کر میری طرف ہونے لگا تھا۔ جیسے ہی میری ساس کو اس بات کی خبر ہوئی تو میری ساس مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکالنے لگی۔ اچانک سے اقبال گھر آ گیا اور اس نے اپنی ماں کو میرے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہوئے دیکھا تو اپنی بوڑھی ماں کو بے دردی سے مارنے پیٹنے لگا۔ اس نے اپنی ماں کو مارتے ہوئے گھر سے نکال دیا۔ میرے دل کی حسرت پوری ہو گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ عامل بابا کا یہ تعویذ اتنا جلدی اثر کرے گا۔ اب میں اپنے گھر میں مہارانی تھی، مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ میں نے یہ خوشی کی خبر اماں کو سنائی اور یہ بھی بتایا کہ میری ساس پچھلے 2 دن سے دروازہ پیٹتی رہی ہے اور ترلے کرتی رہی ہے کہ میں اس کو گھر کے اندر بلاؤں، لیکن میں نے اسے گھر میں نہیں لیا۔ اماں نے مجھے سختی سے منع کیا کہ پڑی رہنے دو، اس بڑھیا کو دروازے پر ہی خود ہی سسک سسک کر مر جائے گی۔ میں نے بالکل ایسا ہی کیا۔ 3 دن سے میری ساس روزانہ دروازہ ہی پیٹتی رہی۔ میرے ساتھ ساتھ اقبال نے بھی اپنی ماں پر توجہ نہ دی۔ کچھ دن بعد میری طبیعت خراب ہوئی۔ مجھے بہت تیز بخار تھا۔ میں بخار میں تڑپ رہی تھی اور اسی وجہ سے آج اقبال کو تعویذ پلانا بھول گئی تھی۔ اماں میرے پاس بیٹھی میری طبیعت کا پوچھنے آئی تھی اور اقبال کام سے باہر گئے تھے۔ میں اپنی اماں سے باتیں کہہ رہی تھی کہ اماں نے مجھ سے کہا کہ وہ عامل بابا اپنی باقی کی رقم مانگ رہا ہے۔ 1 مہینہ ہونے کو ہے۔ عامل بابا غصے میں ہے۔ وہ کہتا ہے شوہر کو تعویذ پلا کر قابو میں کر لیا اور میرا معاوضہ دینا یاد نہیں۔ میں نے الماری کھولتے ہوئے باقی کی رقم اماں کے ہاتھ پر رکھی اور اماں سے کہا یہ لو، عامل بابا کے منہ پر مارنا اور دوبارہ کبھی اس عامل بابا کا ذکر اس گھر میں مت کرنا۔ میں اماں کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ اماں، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں اور تم کھلم کھلا ساری داستان سنا رہی ہو۔ میں نے کیسے اقبال کو قابو میں کیا۔ یہ لو پیسے اور چلی جاؤ یہاں سے۔ اس سے پہلے کہ اماں گھر سے باہر جاتے اقبال روتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اقبال کو گھر پر دیکھ کر میرے تو پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ اس کے چہرے سے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اقبال نے میری اور اماں کی ساری باتیں سن لی تھیں۔ اس سے پہلے کہ میں اقبال کو کوئی صفائی دے پاتی، اقبال نے غصے سے میرے بال کھینچتے ہوئے کہا کہ تم یہ کیسا ظلم کمایا ہے میری ماں کے ساتھ، کس عامل بابا کے گندے تعویذ مجھے پلاتی رہی ہو۔ میں تو اپنی ماں کا بہت فرما بردار تھا اور تمہاری اس گستاخی کی وجہ سے میں اپنی ماں کا گناہ گار بن گیا۔ میری ساری جمع پونجی میری ماں تھی اور تم نے اپنی چالاکی اور مکاری سے میری ماں کو ہی مجھ سے دور کر دیا۔ اقبال نے مجھ پر اپنا ہاتھ بہت اچھے طریقے سے صاف کیا تھا۔ کافی دیر مارنے پیٹنے کے بعد اقبال نے میری اماں کو دھکے دیتے ہوئے گھر سے باہر نکال دیا اور ساتھ ہی مجھے بھی۔ اقبال پاگلوں کی طرح اپنی ماں کو ڈھونڈنے لگا۔ مجھے جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ اب میرا کیا حشر ہوگا کہ سوچ سوچ کر میری روح تک کانپنے لگی تھی۔ اماں مجھے لے کر عامل بابا کے آستینے پر پہنچی گئی۔ عامل بابا مجھے دیکھتے ہوئے مسکرا رہے تھے اور مجھ سے کہنے لگے تمہاری ڈسی ہوئی ایک غریب اور بوڑھی ماں میرے پاس آئی تھی۔ میں حیران اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ جیسے ہی میں نے اپنے ایک جانب غور کیا تو سامنے اپنی ساس کو بیٹھے پایا۔ میں اپنی ساس کو دیکھتے ہوئے چیخ کر رونے لگی۔ اپنی ساس کے پاؤں میں گر گئی اور اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے اپنی ساس سے معافی مانگنے لگی۔ میں نے اپنی ساس کے پاؤں تب تک نہ چھوڑے جب تک اس نے مجھے معاف نہ کر دیا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، آپ کے ظلم مجھ سے برداشت نہیں ہوتے تھے اور میں نے ایک غلط راستہ اپنایا۔ اب میں اپنے گناہوں سے توبہ کر چکی ہوں۔ خدا کے لیے اقبال سے کہیں کہ مجھے طلاق مت دے اور مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دے۔ میں ساری زندگی آپ کی غلام بن کر رہوں گی۔ میری ساس نے بھی اپنے کیے گئے رویے کی مجھ سے معافی مانگی اور میرا ہاتھ تھامتے ہوئے مجھ سے گھر لے آئی۔
اقبال مجھے دیکھتے ہوئے آگ بگولا ہونے لگا۔ جیسے ہی اس نے اپنی ماں پر نظر ڈالی تو دوڑتے ہوئے اپنی ماں کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنی ماں سے کہنے لگا کہ خدا کے لیے ماں مجھے معاف کر دو، مجھ سے اتنا بڑا گناہ کیسے ہو گیا، میں نہیں جانتا۔ شیطانی تعویذات مجھ پر استعمال کیے گئے اور اسی کے اثر سے میں نے اس قدر گستاخ ہو گیا کہ اس کی ماں اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہنے لگی کہ میں سب باتیں جانتی ہوں۔ اقبال غصے سے مجھے دیکھ کے دھکے دے کر گھر سے نکالنے لگے۔ تبھی میری ساس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ غلطی میری بھی تھی، اسے معاف کر دیا ہے، تم بھی اسے معاف کر دو۔ اقبال نے بہت مشکل سے مجھے معاف کیا اور گھر میں رہنے کی جگہ دی۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اللہ نے مجھے 2 جڑواں بیٹوں سے بھی نوازا۔ اب ہم ایک ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔